آپ خاص لوگ ہیں، خاص لوگ یاد رکھیے۔ جب آپ خاص لوگ ہیں تو آپ کی زندگی، آپ کا بیہیویئر، آپ کی ترجیحات، معمولات، ہر چیز خاص ہونی چاہیے، ایسے خاص کہ دوسرے محسوس کریں۔ مطلب برف میں ایک اور برف کی سل لا کے رکھ دیں، برف کا کمرہ ہے، آپ نے دیکھا کہ پٹھانوں کے برف کے کام ہوتے ہیں، عام طور پہ دکانیں ہوتی ہیں، ایک اور سل لا کے رکھ دیں وہاں پر، کوئی محسوس نہیں کرے گا۔ 10 سلیں تھیں، 11ویں سل بھی آ گئی برف کی۔ یا بھٹی میں آگ ہے، ایک اور آگ کا ایک ٹکڑا ڈال دیا گیا، کنٹراسٹ ہوگا تو معلوم ہوگا۔ آئس کے کمرے میں اگر آگ آئے گی، جلتی ہوئی کوئی چیز آئے گی تو فیل ہوگی، وہ اس ماحول کو بدلنے میں کچھ نہ کچھ حصہ لے گی، کچھ دیر کے لیے تو کم از کم برف پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ اور بھٹی میں اگر کوئی ٹھنڈی چیز ڈالی جائے گی تو چاہے وہ آگ کو نہ بجھا سکے لیکن تھوڑی دیر کے لیے ضرور اس کا امپیکٹ ہوگا، ایسا ہی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی، اگر ہم آپ خاص لوگ ہیں، دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو دنیا جیسے ہم نہیں ہو سکتے، اور اگر دنیا ہی جیسے ہیں، سب کی طرح ہیں، تو نہ آپ بدل سکتے ہیں نہ دنیا آپ کو مان سکتی ہے۔ لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ جو آگے ہوتا ہے، پیچھے والوں کی پیروی کوئی نہیں کرتا۔ کس کی نقل کی جاتی ہے؟ جو اوپر ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ جو آدمی مجھ سے بھی نیچے ہے میں اس کو آئیڈیل نہیں بنا سکتا، جو مجھ سے بھی پیچھے ہے میں اس کو فالو نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی تحریک سے اور خاص طور سے جمعیت سے وابستہ نوجوانوں کو عام طالب علم سے بہتر بھی ہونا ہوگا اور آگے بھی ہونا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس چیز میں بہتر، کس چیز میں آگے؟ کچھ تو فطری چیزیں ہیں، مثلا ایبیلٹیز ہیں، قابلیتیں ہیں، وہ تو ظاہر اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک دنیا دار لڑکا بھی بہت لائق ہو سکتا ہے اور ایک دیندار لڑکا نسبتاً کم لائق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس چیز پہ انسان کا اپنا اختیار ہے، جس اپنے اختیار سے آپ کر سکتے ہیں، مثلا آپ کا کریکٹر، آپ کا بیہیویئر، آپ کا رویہ، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کے ہنسنے کا انداز، آپ کی محبتیں، دشمنیاں، لڑائیاں، یہ سب چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، اب جیسے جائیں بن جائیں۔ ان معاملات میں آپ کو ایسا بننا پڑے گا، یا بن چکے ہوں گے، آپ نہیں بنے ہیں تو بنیے۔ یہ جو صفات ہوتے ہیں نا، یہ اسٹیٹک چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں نے اچھے اخلاق کا فلاں سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے، اب اس گریڈ پہ تعینات ہو گیا، A+ گریڈ پہ۔ ایمان ہو یا اخلاق یا کردار، اس کی مثال چاند کی سی ہے، چاند کبھی پورا ہوتا ہے، بدر ہو جاتا ہے، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح، بلکہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ تو حدیث میں آتا بھی ہے کہ ایمان گھٹنے والی بڑھنے والی چیز ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے کہ ان سب چیزوں میں میرا ارتقاء ہو، ایوولوشن ہو، پروگریس ہو، ہم ریگریس نہ ہو، پیچھے نہ ہٹیں، کمتر نہ ہوتے جائیں، آگے بڑھیں۔ اور یہ زندگی پر چلے گا کام، بتا دوں آپ کو، میری طرح آپ کے بعد سفید ہو جائیں گے تب بھی، اس سے آگے بھی یہ کشمکش ہمیشہ رہے گی۔ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی کشمکش، اخلاق میں بڑھوتری یا کمتری کی کشمکش، یہ ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے جو مشیت قائم کی ہے یا جو لاز بنائے ہیں، فطری لاز، اس میں ایسے ہی چلے گا اور کسی زمانے میں اس سے مختلف نہیں ہوگا۔